السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں NM اسلام چینل۔ آج ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، نکابت کی دنیا۔ نکابت کی دنیا کے پروگرام میں ہمارے ساتھ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مشہور و معروف نقیب محفل جناب محترم واجد علی قادری صاحب ہوں گے، جن سے ہم سیکھیں گے کہ نکابت کیسے کرتے ہیں۔ تو سلسلہ کچھ اس طرح ہوگا کہ ہم پڑھیں گے اور یہ ہمیں پھر پڑھ کے بتائیں گے کہ یہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ جو دوست احباب سیکھنا چاہتے ہیں نکابت، وہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ خرم بھائی، آپ نے NM اسلام پیج کے اوپر بہت خوبصورت یہ پروگرام کا انعقاد رکھا، نکابت کی دنیا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ آپ کی طرف سے دوستوں کے لیے تحفہ ہے جو نکابت سیکھنا چاہتے ہیں، جو نکابت کے حوالے سے ہم بھی طالب علم ہیں، کچھ آپ سے بھی سیکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ہی سکھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے بھی سیکھیں گے اور آپ ہم سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ مزید برکتیں ہو جائیں گی۔ تو جو دوست بھی اس ویڈیو کو دیکھیں وہ پلیز آگے شیئر بھی کیجیے گا اور دوستوں تک ہماری یہ محنت جو ہے جو کر رہے ہیں تاکہ دوستوں تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبتیں بھی اللہ پاک سلامت رکھیں۔ اور اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا النور ساؤنڈ سسٹم نے، جو ہمارے علاقے کا بہترین ساؤنڈ سسٹم ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے اور مناسب ریٹ میں یہ مل بھی جائے گا انشاءاللہ۔ یہ یاسر بھائی، ہمارے یاسر اتاری بھائی ہیں، اور ان کی بڑی محبتیں ہیں، بڑی شفقتیں ہیں، اور رمضان کریم کی بابرکت ساتھوں میں جو ہماری ٹرانسمیشن چلتی ہے، یہ انہی کی محبتیں ہیں اور انہی کا تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں، ان کا تعاون قبول فرمائے، ان کی نیک جائز دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پچھلے تقریباً 3-4 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے ساری ہے۔ بالکل جی، بہت بڑی محبت ہے ان کی۔ چلتے ہیں کلاس کی جانب چلتے ہیں اور کلام پیش کروں گا۔ پیر نصیر الدین نذیر صاحب کا کلام ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میدان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آر بزم عطا کون ہے، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ واہ جی واہ، بہت خوبصورت، آپ نے بڑے پیارے انداز میں پڑھا، اور سامعین کے لیے یقیناً یہ بہت پیارا انداز ہے جو خرم بھائی نے جس انداز میں پڑھا، جس ردم کے ساتھ پڑھا، اور بڑے خوبصورت کلام بھی انتخاب۔ اور ہمیشہ جب بھی یاد رکھیں، آپ کوئی کلام کا انتخاب کریں نا تو کسی اہرے گہرے کا کلام نہیں، کسی مستند شاعر کا کلام ہو، پڑھا لکھا ہو۔ تو یہ دیکھیں نا، سید نصیر الدین شاہ صاحب عمل بھی تھے، عالم بھی تھے، سید بھی ہیں، آل نبی بھی ہیں، ان کے کلام کا دیکھیں نا انہوں نے انتخاب کیا۔ سب سے پہلے ہم نے کلام کا لازمی دیکھنا ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہو، اور سید نصیر الدین شاہ صاحب کا ہو، وارثی صاحب کا ہو، ایسی مستند شخصیات کے کلام ہو کہ جو لکھیں اور ان کے لکھے ہوئے کلام جو ہیں ان میں پھر غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی بات یہی ہے۔ تو میں ایک اس نکابت کی دنیا میں ایک کلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت یہ کلام حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ جان جس میں ہو اسے رزق خدا دیتا ہے، جان جس میں ہو اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے، جان جس میں ہو اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے، دن کو سورج سے زمانے کو ضیا دیتا ہے، رات آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے،
رات آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے، آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں عاشق اس کے، آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں عاشق اس کے، وہ آگ کو گلے گلزار بنا دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے وہ لشکر فرعون کو، وہ قافلہ ہی موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، اس پہ ایمان تو انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اس پہ ایمان تو انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کلام میں ٹوٹل قرآن مجید کے آیات کی تفسیر جیسے ترجمہ کسی نے لکھ دیا، تو کلام کا انتخاب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جس پہ جو ہے سمجھے کسی مستند شخصیت کا، کسی عالم فاضل کا، کسی ایسی شخصیت کا کلام ہو جو بعمل بھی ہو، جو قابل قبول بھی ہو آرے کی نظر میں۔